کا شرف حاصل ہوا۔ وہاں سے جب بغداد شریف آیا، شہنشاہ بغداد کے وہاں میں بیٹھا ہوا تھا بارگاہ میں۔ سب سے بڑی کرامت یہ تھی غوث پاک کی کہ ان کی جالی تک کی تو پہنچنا بہت مصیبت ہے۔ جو یہاں سے لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتے ہیں، جالی تک کی ہی محدود رہتے ہیں، وہ بھی بہت ہی مشکلوں میں۔ لیکن الحمدللہ جب یہ فقیر گیا تو جالی مبارک ہٹی ہوئی تھی۔ 40 سال کے بعد وہ جالی بدلی جاتی ہے، اور جب فقیر حاضر ہوا تو وہ پوری جالی ہٹی ہوئی تھی، اس کا کام چل رہا تھا۔ میرے غوث نے پوری مزار شریف کی زیارت کروائی، اور زیارت ہی نہیں کروائی، الحمدللہ انہی کی چوکھٹ میں بیٹھا ہوا تھا۔ آنکھیں بند کی، کیا دیکھتا ہوں کہ حجاب سے پردہ ہٹا اور سرکار کا دیدار سامنے آتا ہے۔ غوث پاک کا دیدار ہوا، اور کیا فرماتے ہیں کہ تمہیں میں نے تو سب کچھ عطا کیا ہے، لیکن یہاں آنے کے بعد انسانی فطرت یہ ہے کہ وہ ثبوت چاہتی ہے، پروف چاہتی ہے، تو اس کے لیے میں نے تمہاری خلافت کا بھی انتظام کر دیا ہے، وہ کل لے لینا۔ الحمدللہ اتنا دیکھنا تھا۔ اس کے بعد کیا دیکھتا ہوں، دوسرے دن خود وہاں کے شیخ چل کر کے آئے، مسجد میں ملاقات ہوئی۔ اس فقیر کو اپنے ساتھ اکیلے اپنی گاڑی میں لے گئے اپنے گھر، اور وہاں پر وہ زیارتیں کروائی جو آپ کیا اچھے اچھے علماء ہوں، پیر ہوں، فقیر ہوں، کسی نے نہیں کی ہے اور نہ کر پائے گا۔ ان ہاتھوں میں سب سے قیمتی چیز جو تھی، ہماری دنیا کا سب سے قیمتی اب تک کا جو سرمایہ تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک تھا، جو اپنے ہاتھ میں لے کر کے میں نے اس کو سونگا بھی اور زیارت بھی کی۔ وہ خوشبو نہ ابھی تک ملی ہے اور نہ ملے گی۔ اور تمام تبرکات غوث پاک کے وسیلے سے دکھائے انہوں نے، اور پھر خود ہی خواہش ظاہر کی، شیخ میں آپ کو اجازت دینا چاہتا ہوں۔ اب دنیا یہ زبانی نہیں جانتی ہے نا، تو اس میں لکھت بھی چاہیے ہوتا ہے، تو اس لیے باقاعدہ انہوں نے لکھ کر کے خلافت اور اجازت سے بھی نوازا، اور کافی کچھ ہم کو عطا بھی کیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، اپنی تعریف بیان کرنا نہیں، بلکہ یہ سمجھانے کا مطلب ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی بھی بندہ کھڑا ہوتا ہے، کوئی بھی مومن کھڑا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو ہوتی ہے، ان بزرگان دین اولیاء اکرام کی نظریں بھی اسی شخص پر ہوتی ہیں، اور اللہ اسی سے کام لیتا ہے جو وہ اس لائق ہوتا ہے۔ یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ کتنے کتنے عامل پڑے ہیں، کتنی کتنی بابا گیری ہو رہی ہے، کیسے کیسے لوگ نقش لکھ رہے ہیں، کیا پائیں کیا کر دیں، کس کو چاہیں دنیا سے اڑا دیں، جس کو چاہتے ہیں تمام مصیبتیں پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ لیکن وہ شخص بالکل یہ اچھی طریقے سے یاد رکھے، کوئی شخص اگر کسی دوسرے کے لیے غلط کرتا ہے، اس کو ستانے کے لیے کرتا ہے، اس کو پریشان کرنے کے لیے کرتا ہے، اس کی جان لینے کے لیے کرتا ہے، تو وہ شخص یہ بہت ہی اچھی طریقے سے سمجھ لے، ایک نہیں تم 24 گھنٹے سجدے کرتے رہو، سر کو رگڑتے رہو، لیکن تم کبھی خدا کی قسم جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پاؤ گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو کبھی نہیں معاف کرے گا جس نے کسی پہ ظلم کیا ہے۔ جب تک وہ نہیں معاف کرے گا، اللہ بھی نہیں معاف کر سکے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تمامی حضرات جو بھی بیٹھے ہیں، آپ کا پڑوسی ہو، آپ کا رشتہ دار ہو، آپ کا گاؤں والا ہو، کسی کے لیے برا مت کریے، نہ برا کہیے نہ برا سنیے۔ کہیں پہ غیبت ہو رہی ہے تو آپ چپ چاپ اس جگہ سے اٹھ کر کے چلے جائیں، کیونکہ جو غیبت کرتا ہے وہ تو گنہگار ہوتا ہے،
جو اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے وہ اتنا ہی گنہگار ہوتا ہے۔ تو ایسی جگہ سے آپ لوگوں کو ہٹ جانا چاہیے، اپنے سینے کو کینے سے پاک رکھیے، تمام برائیوں سے دور رکھیے، تمام غلاظتوں سے دور رکھیے۔ اور ابھی میں نے ہمارے مولانا نیاز برکاتی صاحب نے بہت ہی اچھی چیز بتائی کہ میں نے سنا ہے کہ اس گاؤں میں یہ ہے کوئی ڈی جے بجا لے گا تو 5,000 روپے جرمانہ پڑے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں، جو پیسے والا ہوئے گا 5 کا 10,000 دے گا، لو ہم تو بجائیں گے، کھلا بجائیں گے۔ بھائی تمہیں پیسے تو چاہیے نا، میری سمجھ میں بات نہیں آئی، یہ تو پیسے پہ آ کے گئی۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اب ہوش میں آ جانا چاہیے۔ آپ اسی گھر میں شادی کیجئے جس گھر میں لڑکی عالمہ ہو، جس گھر میں لڑکی 5 وقت کی نمازی ہو، جس گھر میں لڑکی قرآن کی تلاوت کرتی ہو، اس گھر میں شادی کرنا شروع کیجئے۔ خدا کی قسم نہ ادھر سے ڈی جے آئے گا نہ ادھر سے جائے گا۔ بہت یہ ہونا چاہیے۔ یہ 5,000 اور 2,000 10,000 11,000 سے کام نہیں چلے گا۔ اب آپ لوگوں کو یہ اصول بنانا چاہیے کہ ہماری بچی جہاں بھی میں شادی کروں گا وہ عالمہ ہونا چاہیے، وہ 5 وقت کی نمازی ہونا چاہیے، وہ قرآن کی تلاوت کرتی ہوئی ہونا چاہیے۔ آپ تو فجر میں نکل جائیں گے کھیتوں کی طرف، لیکن جب وہ بچی آپ کی اٹھے گی اور تلاوت کرے گی قرآن کی، خدا کی قسم رحمتیں اپنے آپ اس گھر میں نازل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس گھر سے تمام بلائیں دور ہوتی ہوئی نظر آئیں گے۔ اس گھر سے تمام بلائیں دور ہوتی ہوئی نظر آئیں گے۔ آپ کو واقعی اگر معاشرے کو سدھارنا ہے تو ایسی بچیوں کو پیدا کیجیے، انہیں تعلیم دلائیے، انہیں 5 وقت نماز پڑھنے کی آپ تاکید کیجیے۔ اور بچے کی جو پہلی درسگاہ ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ اگر جب ماں عالمہ ہوگی تو بچے کو اچھی تعلیم دے گی، اگر ماں 5 وقت نمازی ہوگی تو بچے کو بھی تاکید کرے گی، شوہر اگر بگڑا ہوا ہے تو اس کو بھی عمل کروائے گی۔ بچی اگر قرآن پڑھنے والی ہے تو وہ خود تو تلاوت کرے گی، اپنے بچوں کو بھی ساتھ میں پڑھا کر کے حافظ قرآن بنا دے گی، عالم دین بنائیں گے۔ اس سے آپ کا ایک گھر نہیں سدھرے گا، بلکہ یاد رکھیے ایک معاشرہ سدھرتا ہوا نظر آئے گا، ایک معاشرہ سدھرے گا۔ اور ماحول جو دینی بنتا ہے وہ عورتوں سے بنتا ہے، گھر سے۔ حافظ قرآن ہے وہ گھر میں نہیں بیٹھے گا 24 گھنٹے، وہ ادھر تقریر کرے گا، کہیں مسجد میں امامت کرے گا، لیکن جو بیٹی ہوگی، جو آپ کی بہو ہوگی، جو بچی ہوگی، وہ ہر وقت 24 گھنٹے گھر میں رہے گی۔ جو گھر میں ہیں وہ تو اچھی تعلیم پائیں گے ہی پائیں گے، جو اس سے ملنے والے آئیں گے، جو رشتہ دار آئیں گے اس کو بھی وہ اچھی تعلیم دے گی، جو چیزوں میں کمی ہے وہ بتائے گی، جو عورتوں کے مسائل ہیں وہ سمجھائے گی۔ یہ تعلیم ہونا چاہیے۔ ڈی جے پہ 5,000 کا آپ جرمانہ لگائیں، اس سے کوئی فیض نہیں ملنے والا، بلکہ یہ ہوگا کہ دیکھو وہ سیٹ تھا، اس نے مولانا کو 5,000 دیے، فوراً ڈی جے بجوا دیا۔ ہم غریب آدمی تھے، ہم 500 نہیں دے پائے تو ہمارے ہاں ڈی جے نہیں بجنے دیا، اتنے بڑے ہو گئے مولانا۔ یہ کون سا؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آیا، یہ دنیاوی اصول ہے۔ دینی اصول یاد کریے، اگر واقعی آپ کو سچی محبت ہے تو علم پہ اور تعلیم پر زور دیجیے، یہ ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، آپ کے گاؤں میں ماشاءاللہ کافی علماء اکرام ہیں، کافی لوگوں کا آنا جانا بھی رہتا ہے۔ میرا یہ کہنا ہے اگر اسی گاؤں میں کوئی بچہ ایسا ہے جس کے پاس وہ پڑھنا چاہتا ہے اور پڑھائی کے لیے اساتذہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، وہ اس کے والدین اس کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے ہیں، تو واقعی اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو آپ ایک بچے کو کم سے کم اپنے خرچ پر حافظ قرآن بنا دیجئے، کسی کو عالم دین بنا دیجئے۔ یہ کام اگر آپ کریں گے، لاکھوں کروڑوں روپے کی آپ کی بلڈنگ کام نہیں آئے گی،
لاکھوں روپے کے کھیت کام نہیں آئیں گے، بڑی بڑی اونچی اونچی گاڑیاں کام نہیں آئیں گی، اگر کام آئے گا تو اس بچے پر لگائی ہوئی وہ رقم چھوٹی سے کام آئے گی جو آپ کے لیے کل روز محشر بخشش کا سامان بنتی ہے۔ جب تک وہ بچہ رہے گا دنیا میں تلاوت کرے گا، جو جو ثواب اسے ملے گا وہی ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ جو وہ عمل کرے گا اچھے نیک، اس عمل کا ثواب آپ کے حصے میں بھی لکھا جائے گا، کیونکہ اسے آپ نے تیار کیا ہے۔ ایسے ہی جو عالم بننا چاہے انہیں عالم بنائیے۔ اگر کوئی آپ کے گاؤں میں کوئی بیوہ ہے جس کا کوئی خرچہ اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی کمائی کرنے والا نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے، پریشان حال ہے، تو اس بیوہ کو چپ چاپ خاموشی سے مدد کر دیا کرے، تاکہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی یہ نیکی دیکھ کر کے خدا کی قسم آپ کے تمام گناہوں پر پردہ ڈال دے، آپ کو اچھے مقام پیدا کرے، اچھی جگہ ملے۔ اگر واقعی آپ اچھا کردار رکھنا چاہتے ہیں، اچھا سلوک کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے ساتھ، تو حسن اخلاق اختیار کیجیے، لوگوں سے پیار محبت سے بولیے، پڑوسی ہو اس کا خیال رکھیے، اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے جائیے، اگر اس کے پاس علاج کروانے کے پیسے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا عطا کیا ہے کہ آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، تو کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں بلکہ خاموشی سے اس کی مدد کریں۔ ایسا نہ ہو، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ دولت قطعی منظور نہیں، نہ آپ کا حصہ لینا، آپ مسجد میں لیں اور 10 دفعہ اپنے نام کا اعلان کروائیں کہ میں نے 11,000 روپے دیے، بیکار۔ آپ مدرسے میں حصہ لے رہے ہیں تب آپ کہہ رہے ہیں ہمارا نام لینا ذرا 2 بار 3 بار تاکہ گاؤں والے سن لیں ہم نے 51,000 روپے دیے۔ اگر کسی کی مدد کی، یہ نہیں کہنا کہ ہم نے فلانے کی مدد کی ہے، آپ کا سب یہیں دھرا رہ جائے گا، سب بیکار، 1 منٹ میں پانی پھر جائے گا۔ اعمال و بالنیات، سارا دار و مدار نیت پر ہے، صرف آپ اتنا کہہ لیجئے دل میں یہ جو میں کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اتنا اگر آپ نے زبان سے ادا کر دیا تو یقین مانیے آپ چاہے اسے 10 روپے کی مدد کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیکیوں کا انبار نظر آئے گا، یہ چیزیں قبول ہوئی۔ ناموری کے لیے کام کیا، لاکھوں روپے خرچ کر دو، سب اوپر مار دیا جائے گا، اور اللہ کی رضا کے لیے تم نے کام کیا، بھلے ہی چھوٹی سے رقم کسی کو دے دی اور نیک نیتی کے ساتھ خدا کی قسم وہی تمہاری بخشش کا سبب بن جائے گا۔ اللہ دل دیکھتا ہے، اس کو نہ دولت کی ضرورت ہے نہ تمہاری شہرت کی ضرورت ہے، اسے تو وہ چیز پسند ہے جو تم اس کے لیے کرو گے، اس کی رضا کے لیے کرو گے۔ ناموری کے لیے کرو گے کچھ نہیں ملنے والا، نام کے لیے کرو چلاتے رہو یہی دنیا میں رکھا رہ جائے گا، لاکھوں روپے کے مدرسے بنا ڈالو کچھ نہیں ملنے والا، کیونکہ اس میں تم نے اپنی انا شامل رکھی، اپنے نام کے لیے کیا۔ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے تو اس کے بتائے ہوئے راستے پر بھی عمل کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر تم کو سچی محبت ہے تو ان کی بتائی ہوئی سنتوں پر بھی عمل کرنا ہے۔ واقعی تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اپنی پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ پیدا کرو، 5 وقت کے نمازی بن جاؤ، انشاءاللہ وقت کے غازی بنتے ہوئے نظر آؤ۔ یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور طاہر ملت کا حسن اخلاق تو آپ سبھی جانتے ہیں، وہ شخصیت جس نے اپنی ساری زندگی سادگی میں گزاری، لوگوں سے پیار اور محبت میں اپنا سارا وقت صرف کر دیا، قربان کر دیا، اپنی عیش و آرام کے لیے کچھ نہیں رکھا، لیکن آج وہی طاہر ملت چمکتے ہوئے نظر آتا۔ جس علاقے میں جاتا ہوں طاہر ملت کا چرچا ہوتا ہے، جس علاقے میں جاتا ہوں ادھر تو آپ لوگ بہت اتنا جو دیکھ رہا ہوں میں ٹھنڈا، کیونکہ اپنا علاقہ ہے، وہی نہیں کہتا ہوں میں کہ گھر کی مرغی دال برابر، تو واقعی یہاں پہ کوئی اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، نہ دکھاوے کی نہ شور شرابے کی۔ اور میں وقت ویسے بھی نہیں، آج کل میرے بھی پروگرام چل رہے ہیں، رات میں پروگرام کرتا ہوں، دن میں پھر مریض دیکھتا ہوں۔ جب مولانا سفیان صاحب کا فون گیا میں پرسوں، میں بھی اس وقت بھی میں پروگرام میں جا رہا تھا، تو انہوں نے کہا آنا ہے قسم خور حضرت، ٹائم ہے؟ میں نے کہا بالکل قسم خور آنا ہے تو میں آ جاؤں گا، فوراً میں رہوں گا تو انشاءاللہ ضرور آتا ہوں۔
میں نے یہ نہیں پوچھا پوسٹر ہے یا کوئی نامور ہے، کون کون مقرر ہے یا نہیں، مجھے قسم خور آنا ہے تو گھر آنا ہے، کوئی دقت نہیں ہے، تو اس لیے میں چلا آیا۔ لیکن طاہر ملت جب تک تھے تب تک ان کی ذمہ داری تھی آپ لوگوں کے دلوں کو صاف کرنا، اور وہ کرتے بھی رہے، آپس میں جتنا بھی کینہ بغض تھا لوگوں کو صاف کرتے رہے، آپس میں میل جول کر کے ملاتے رہے۔ کئی حادثے یہاں پر ہوئے، ایک عید کے دن کا حادثہ بھی مجھے یاد ہے، وہ طاہر ملت کی شخصیت تھی، جب 2 بجے رات میں یہاں سے گاڑی گئی تھی اور طاہر ملت اپنے یہاں جہاں نماز پڑھاتے ہیں وہاں چھوڑ کے اس گاؤں میں آئے، کیونکہ وہ بھی قربانی مجھے یاد ہے، آپ کے لیے تو ایک ہوگی، میرے لیے تو لاکھوں قربانیاں ان کی میری نظروں سے گزری ہیں۔ تو وہی چیز آپ لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری اب ہم لوگوں کی۔ پیار محبت سے رہیے، نہ کسی کو برا کہیے، نہ کسی کا برا سنیے، دلوں کو صاف رکھیے، پڑوسیوں کا خیال رکھیے، کوئی بیمار ہو اس کی عیادت کے لیے جائیے، اور جو آپ کو نیک عمل میں دے رہا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو ضرور عالم دین بنائیے، انشاءاللہ یہ قیامت کے دن آپ کے لیے بھی بخشش کا سبب بنیں گی، اور نہ جانے کتنی آنے والی نسلوں کو یہ سدھار دیں گی، آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جب ایک عورت ہوتی ہے اس سے جتنے بچے ہوں گے وہ نیک بنیں گے، اس کا شوہر بنے گا، اس کے سسرال والے بنے گا، سمجھ لیجئے ایک عورت کتنے لوگوں پہ بھاری پڑ سکتی ہے۔ اپنی بیٹیوں کو ضرور علم سکھائیے، نمازوں کی پابندی کروائیے، اور قرآن کی تلاوت ضرور کروائیے۔ انہی لفظوں کے ساتھ، کیونکہ وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے اور آپ لوگوں کی بھی میں مصروفیت سمجھتا ہوں، تھکاوٹیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس نورانی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو ہمارے